بسم الله الرحمن الرحيم. وأخرج أبو داود والنسائي عن بخير أبي الهيثم كاتب عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قلت لعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه إن لنا جنارا يشربون الخمر وأنا داع لهم شرطة ليأخذوهم قال لا تفعل وعظهم وهددهم قال إني نهيتهم فلم ينتهوا وأنا داع لهم الشرط ليأخذوهم فقال عقبة ويحك لا تفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ستر عورة فكأنما استحيا موؤودة في قبرها كذا في الترغيب. تمام عبادات میں کچھ عبادات اس طرح کی ہیں کہ اگر ان کے اندر کوتاہی ہو جائے تو باقی عبادات کا بھی بیڑا غرق ہو جاتا ہے. انہی میں سے ایک بڑا عظیم الشان عمل ہے. اگر کوئی عمل کرے تو نیکیاں بہت ہیں اور عمل نہ کریں تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب بھی سخت ہے. ستر المسلم، مسلمان کے عیوب کو جہاں تک ہو سکے چھپا لینا. عیب کا چھپانا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کمال ہے. عیب کا ظاہر کرنا یہ اللہ کے یہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے، شرف کی بات نہیں ہے، بلکہ سخت عذاب کی بات ہے. روایت کے اندر آتا ہے جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ کل میدان محشر میں میرے عیبوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے، اس کو چاہیے کہ یہاں رہتے ہوئے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے دوسروں کے عیبوں کو چھپا کر کے رکھے. اور جس کا دل یہ چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل میدان محشر میں اس کے بچوں کے سامنے، اس کے بھائیوں کے سامنے، اس کے ماں باپ کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے، سبھی ہوں گے وہاں، ان سب کے سامنے ایک ایک گناہ تنہائی سے لے کر کے جلوت خلوت کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کے کھول کھول کر کے بیان کرے. تو اسے چاہیے کہ یہاں رہتے ہوئے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے عیبوں کو خوب اچھالیں، تو انشاءاللہ وہاں بھی اس کو اچھالا جائے گا. اور یہ کسی کا بھی دل چاہے گا نہیں کہ میرے کوئی بھی گناہ میرے گھر والوں کے سامنے وہاں آ جائے. کتنی بڑی رسوائی کی بات ہوگی. روایت کے اندر آتا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کے عیبوں کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس کا کام ہے کہ مجھے بس سامنے کوئی مسلمان دکھائی دیا اور اس کے عیبوں کو ڈھونڈنا ہے، یہ کام ہے ایک. روایت یہ کہتی ہے کہ یہ تو اس مسلمان کے عیب کے پیچھے لگ گیا، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کے پیچھے لگ گیا. اب اسے تو ملے نہ ملے، سامنے والے کا گناہ ایک عادت ہو سکتا، کوشش کر کے مل بھی جائے ایک دو چار، لیکن اللہ جس کے پیچھے لگ جائے تو چھوڑے گا نہیں، اس کو سب پتہ. آگے روایت یہ کہتی ہے گھر بیٹھے رسوا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ایسے آدمی کو گھر بیٹھے رسوا کر دیتا ہے. تو اس لیے جہاں تک ہو سکے، کیونکہ ہم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں سبھی مطلب کہ کچھ نہ کچھ گناہ ہیں سب. اگر کوئی آپ کے کسی ایک گناہ کو اچھال رہا ہے تو اس کے خود کے بھی کتنے گناہ ہوں گے جو وہ چاہے گا بنی کہ اچھالا جائے، ہے نا. روایت کے اندر آتا حضرت ذخیر ابو الہیثم عقبہ ابن عامر کے منشی ہیں. حضرت عقبہ ابن عامر صحابی رسول ہیں، ان کی ایک
منشی صاحب ہیں، منشی جی، کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ قلت لعقبۃ بن عامر، عقبہ بن عامر صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ میرے پڑوسی ہیں کچھ، ان جیران، کچھ ہیں میرے ایسے پڑوسی، یشربون الخمر، جو ان کا معمول ہے کہ وہ شراب پیتے ہیں۔ کیا پیتے ہیں؟ شراب پیتے ہیں۔ مائک سے دقت ہے۔ وَأَنَا دَاعٍ لَهُمْ الشُّرَطَ، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پولیس کو وہاں سے بلوا لوں اور پکڑوا لوں۔ اسلامی حکومت میں تو سزا ہے نا اس کی، اب اسلامی حکومت کا نظام تو وہ ہے نہیں کہ گئے اور اپنا دیا لیا نپٹ گئے، ایسا تو ہوتا نہیں وہاں۔ اگر اصلی اور صحیح اس اسلامی حکومت تو ہوگا نہیں، اور ایسے کوئی کہتا رہے اسلامی حکومت، ایسے کیا ہو رہا ہے؟ شراب پینے کی سزا 80 کوڑے، اور کوڑا بھی بڑا اچھا ہوتا، وہ بہت اچھا والا کوڑا ہوتا۔ فرماتے ہیں میرا دل یہ چاہ رہا ہے وَأَنَا دَاعٍ لَهُمُ الشُّرَطَ، میں چاہتا ہوں کہ کچھ وہاں سے پولیس جو ہے اسے بلا لوں، لِيَأْخُذُوهُمْ، تاکہ وہ آ کر کے پولیس انہیں پکڑ دھکڑ کر کے لے جائے اور ڈنڈا بجائے ان کے اوپر، کوڑا بجائے، کہہ لو کوڑے کی سزا ہے 80 کوڑے۔ تو کیا رائے ہیں آپ کی؟ حضرت عقبہ سے پوچھ رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا لا تفعل، بالکل نہیں، ایسا کر بھی مت دینا منشی جی، ایسا بالکل مت کر لینا۔ کیوں؟ کہ بس 2 کام کرتے رہو، واعظہم، جو ہمارے کام ہے، نمبر 1 اسے سمجھاتے بجھاتے رہو، غلطی ہے کسی سے تو اسے سمجھاؤ، اسے بتاؤ کہ بھئی یہ غلط ہے، اب وہ مانے نہ مانے کوئی آپ کی کوئی وہ تھوڑی نہ ہے، نہ مانے گا خود بھگتے گا، کسی پر زور دباؤ تو کر نہیں سکتے۔ آپ دیکھ لیجیے کتنے بیانات ہوتے ہیں، سب میں یہ کہا جاتا ہے یہ غلط، یہ صحیح، کتنے لوگ عمل کر رہے ہیں؟ تو اسے جو ہے نمبر 1 پر اسے سمجھاؤ، وَحَدِّدْهُمْ، دوسرا کام، اور اسے سمجھانے کے ساتھ ساتھ میں دھمکاؤ بھی۔ دھمکانا اپنے آپ سے نہیں ہے، دھمکانا ہے اللہ کے عذاب سے، کہ بھئی یہ جو تم کر رہے ہو، یشربون الخمر، شراب پی رہے ہو، یہ بڑا سخت عذاب ہے، دنیا میں بھی اس کا سخت وبال ہے، اس سے رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، چھٹنے چھٹانے کتنے سارے کیسوں کا تعلق اسی سے ہے، گھر میں جو ہے نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ رہنے کو، مگر آدمی شراب پی رہا ہے تو گھر برباد ہو جاتا ہے، بالک بچے بیرو بیران ہو جاتے ہیں، اس طرح کی باتیں سمجھائیں۔ یہاں تو یہاں کا عذاب ہو گیا، اور وہاں کا عذاب الگ ہے، وہاں تو سخت عذاب ہے، اس کی جگہ پر رات پیپ خون کا پانی پلانا اور ساری چیزیں بڑی سختی کے ساتھ وعید ہیں۔ کہنے لگے حضرت بات یہ ہے انی نہیتہم، میں سمجھا چکا ہوں، آپ کہہ رہا ہو کہ بھئی تم جو ہے اسے نصیحت کرو اور اسے دھمکاؤ ڈراؤ، اللہ کے عذاب سے سمجھاؤ ڈراؤ۔ کہنے لگے میں اسے سمجھا چکا ہوں، فلم ینتہوا، لیکن باز نہیں آتے، لیکن باز نہیں آتے۔ ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں نا لوگ، ابھی ہم نے تو سمجھا دے مگر باز نہیں آ رہا، اب کچھ اور کرنا پڑے گا نا، کچھ اور نہیں کرنا، یہی ہے بس۔ اگر آپ کے سمجھانے سے اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی تو کیا دقت ہے؟ آپ کا تو کام ہو گیا نا، آپ کا کام اس کو سمجھانا، دعوت دینا۔ ہدایت تھوڑی میرے حصے میں ہے کہ میں لوگوں کو ہدایت دے دوں، انک لا تہدی من احببت، اے نبی آپ کے لیے بھی نہیں ہے کہ آپ کسی کو ہدایت دے دیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہم دیتے ہیں ہدایت، تو آپ کا کام کیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ، آپ پہنچاتے رہیں، آپ کا کام پہنچانا ہے۔ کہنے لگے جی میں نے اسے سمجھا لیا، بدرا سمجھا اپنے ان کو پاس پڑوس والے کو، فلم ینتہوا، لیکن نہیں باز آتے۔ وَأَنَا دَاعٍ لَهُمُ الشُّرَطَ لِيَأْخُذُوهُمْ، میں چاہ رہا ہوں کہ بس پولیس کو بلا ہی لو تاکہ پکڑ کے لے جائے۔ پھر کہہ دیا، حضرت نے کہا فقال عقبہ ویحک لا تفعل، ارے تیرا ناس ہو مت کر ایسا۔ اب دوسرا جملہ انہوں نے بڑھا دیا، جیسا ہمارے یہاں ہی بول دیتے ہیں اس طرح، ہمارے یہاں کچھ غلط الفاظ چلتے ہیں، بولتے رہتے ہیں زبانوں پر، اس طرح کا جملہ ہے، میاں مان جاؤ، کیا کہیں، ارے میاں مان تو جاؤ، جیسا کہہ رہے ہیں ویسا تو کر لو، لا تفعل، بالکل مت کرنا ایسا۔ اب ایک بات بتائی انہوں نے، جب یہ روک رہے ہیں تو کچھ تو راز ہے اس کے پیچھے،
تو 2-3 روایتیں تو میں آپ کو سنا چکا ہوں، ان میں سے ایک روایت یہ ہے اور بہت ہی عجیب و غریب روایت ہے، بہت عجیب و غریب۔ روایت یہ کہتی ہے کہ من ستر عورتن، اگر کسی نے کسی کے عیب کو چھپا لیا تو اس کا ثواب دیکھو آپ کتنا بڑا ثواب ہے کہ کسی نے کسی کے عیب کو چھپا لے، مگر یہ کوئی ویسا کام نہ ہے اسے ہلکے مت لیو، یہی کام سب سے زیادہ بھاری۔ آج کل تو باقاعدہ لوگوں کے عیب کے اچھالنے کو بڑا وہ سمجھا جا رہا ہے، فن سمجھتے ہیں اس کو، فن، کہ دیکھا میں نے کیسے فلاں آدمی کو رسوا کر لیا، اور اس کے چند دن بعد ہی ایسا ہوتا رسوا وہ خود کہ منہ جو ہے نا جہاں تہاں دکھانے لائق بھی نہیں رہتا۔ اللہ چھوڑتا ہی نہیں ایسے کو، کیونکہ روایت ہے نا جو کسی مسلمان کے عیبوں کے پیچھے پڑ گیا اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ گیا اور گھر بیٹھے رسوا کرے گا اللہ، یہ روایت موجود ہے، بچے گا کہاں؟ دیکھیے کیا لکھا ہے کتاب میں، من ستر عورتن، کسی نے کسی مسلمان کے عیبوں کو چھپایا، اس کا ثواب اس طرح سے ہے فَكَأَنَّمَا اسْتَحْيَا مَوْعُودَةً فِي قَبْرِهَا، جیسا کہ کسی شخص نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا ہو اور یہ آدمی گیا ہو اور جا کر کے اسے بچا لیا ہو۔ زندہ دفن کی ہوئی بچی جو بالکل موت میں جھول رہی ہے کہ بس مرنے ہی والی ہے، یہ گیا اور جا کر کے اس نے گڈھا کھودا اور اسے نکال کے سینے سے لگا لیا، تو گڈھا کھود کر دفن کی جانے والی بچی کو نکالنے والے کا جتنا ثواب ہے اتنا ثواب ملے گا، گویا کہ ایک جان اس نے بچائی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک تو جان ہوتی بڑے کی، ایک چھوٹی بچی دفن کی جا رہی ہے، اس کو آدمی بچائے، کتنا بڑا ثواب ملے گا، اور اس کے ذریعے سے پورے خاندان کے خاندان بچ گئے۔ اگر حساب لگاؤ گے تو بڑی ہوگی، شادی ہوگی، بچے ہوں گے، اس کے بعد دنیا آگے بڑھے گی اس سے، تو سارے کے سارے لوگوں کو اس نے جو ہے بچایا۔ تو کہتے ہیں من ستر عورتن، کہ جس شخص نے کسی کا عیب کو چھپا لیا، فَكَأَنَّمَا اسْتَحْيَا مَوْعُودَةً فِي قَبْرِهَا، ایسا ہے گویا کہ اس نے قبر کے اندر دفن کی ہوئی بچی کو زندہ کیا۔ آپ دیکھیں جتنے کیس ہم لوگ سن رہے ہیں اس طرح کے جو خودکشی ٹائپ کے کیس سن رہے ہیں نا لگاتار، ان میں کہیں نہ کہیں یہ بات ہے، کسی کا عیب ہو گیا ظاہر، خاص طور سے مستورات کی بات کر رہا ہوں، ایسے کتنے زیادہ کیس ہیں کہ ٹرین کے آگے فلاں فلاں کود گئے، فلاں جگہ دیکھا فلاں کود گیا، فلاں نے ایسا کر لیا کہ اس کا عیب ظاہر ہو گیا، کوئی ویڈیو وائرل ہو گئی وغیرہ وغیرہ، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات۔ تو یہ وہی تو ہے، اگر وہ عیب کو چھپا لیتا تو اس کی زندگی محفوظ ہوتی، تو گویا کہ زندہ کوئی مر رہی ہے، مرنے والے کو گویا کہ انسان نے محفوظ کر لیا، بچا لیا، اتنا بڑا ثواب ہے۔ اور عذاب کیا ہے؟ عذاب یہی ہے کہ رات پیپ خون کا پانی، جس زبان سے جو ہے اس نے افشا کیا ہے، پھیلایا ہے، باقاعدہ ہر ایک کے عیب کو لے کر کے چلا ہے، اس کا عیب اس سے بتایا، اس کا عیب اس سے بتایا، اور یہ زبان اور جیب اس کو عذاب دیا جائے گا۔ پانی مانگے گا 500 سال تک، پانی پانی، الماء الماء، وہاں تو عربی بولے گا، یہی تو پانی کہہ رہے ہیں، وہاں کیا بولے گا؟ پیتی بالماء، اور جملہ آتا ہماری کتابوں کے اندر کہ پانی لاؤ پانی لاؤ پانی لاؤ، پانی پلا دو، اسقونی اسقونی، مجھے پانی پلا دو، 500 سال تک تو یہی کہتا رہے گا۔ روایت کہتی ہے پھر اس کو گرم تلچھٹ والا پانی پلایا جائے گا کہ جو پیتے ہی ہونٹ نیچے کا نیچے اوپر کا اوپر۔ کھانا مانگے گا 1000 سال تک تو اس کو جو ہے وہ زقوم کا درخت ہے کڑوا اور کانٹے دار، وہ کھلایا جائے گا اور وہ کھائے گا اسے، اور پیٹ کی اتڑیاں نکل کر کے باہر ہو جائیں گی۔ تو وہاں کے عذاب تو بڑے سخت ہیں، اسے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یعنی آدمی کو اگر کبھی ایسا محسوس ہونا کہ فلاں فلاں کا عیب مجھے معلوم ہو گیا بھائی، اب مجھے اس کو پھیلانا ہے، تو ذرا سا ایک کام ہے، ایک عمل جو ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے کہ چھوٹا سا انگارہ لے کر کے اپنے ہاتھ پر رکھ لو کہ اگر تجھ سے یہ ہو جائے برداشت تو ٹھیک ہے پھیلا لے، ارے وہ عذاب تو بہت سخت ہے، تجھ سے یہ نہیں جل رہا، 1 سیکنڈ تک 10 سیکنڈ تک تجھ سے یہ انگارہ نہیں رکھا جا رہا، تو وہاں کا عذاب کیسے بھگتے گا؟ بس دماغ ٹھیک ہو جائے گا ایک دم، جیسے دل کرے کہ یہ گناہ کر لوں رکھ دو انگارہ کہ لے اس کو کر لے برداشت، اور پھر دیکھ تو برداشت تو ہونا نہیں، ظاہر سی بات ہے، کیسے برداشت ہو جائے گا؟ اسی لیے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جہاں تک ہو سکے دوسرے مسلمان کے عیب کو چھپانے والا ہی کامیاب ہے۔ اگر مسلمان کے عیب کو اچھالا گیا تو کوئی مسلمان پھر بچے گا نہیں، کیونکہ سبھی تو گناہ گار ہیں، اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کی بات نہیں کر رہا، سبھی کتنے گناہ گار ہیں، بڑے بڑے گناہ سب کے ارتکاب ہوئے ہیں۔ ہاں کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے اگر کسی سے گناہ ہو گیا
اس نے توبہ کر لی، استغفار کر لی. یہ حدیث صحابہ اوپر لکھا ہوا واقعہ ہے. ایک لڑکی سے زنا ہو گیا، اس کے بعد اس کو جو ہے حد، جو اس کے کوڑے ہیں 100 کوڑے کی حد اس پر جاری ہو گئی. اس کے بعد لکھا اس لڑکی نے اللہ سے ایسی توبہ کر لی، بتوبۃ حسنہ، بہترین والی توبہ کر لی. اس نے ایسی توبہ کری کہ بالکل زبردست، نماز، خشوع سب کچھ چل گیا اس کا. اب حضرت عمر سے آ کر کے ان صاحب نے کہا یا رسول کہ اے عمر، بات یہ ہے کہ فلاں لڑکی کا حال، بیک گراؤنڈ تو اس کا یہ ہے، لیکن فی الحال اس کا حال یہ ہے کہ وہ نمازی پرہیزگار ہے، بہت اچھی ہے. اب اس کا کہیں سے آ رہا رشتہ، اب رشتے میں وہ والی باتیں ذکر کر دوں اس کے عیب والی کہ ایسا ایسا ہوا تھا، حالانکہ اس نے توبہ کر لی ہے. حضرت عمر نے کہا کہ کہہ بھی مت دیو، اگر تم نے اس کے پچھلے عیب ذکر کر دیے تو ایسی سزا دوں گا نکالن لأہل الامصار، کہ شہروں والوں کے لیے تمہیں سامان عبرت بنا دوں گا، ایسا دوں گا تمہیں عذاب اگر تم نے ذکر بھی کر دیا. یعنی پچھلے گناہ کا ذکر ہی نہیں ہونا چاہیے. ہاں، اسی لیے آتا روایت کے اندر، روایت میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے کوئی گناہ ہوا اور اس سے اللہ سے توبہ طلّہ کر لی اور زندگی آگے گزارنا شروع کر دی، تو اگر کسی نے اس گناہ پر اس کو عار دلائی کہ تو ایسا ہے، حالانکہ وہ گناہ کر کے اللہ سے توبہ کر چکا اور اسی گناہ کی عار دلائی، روایت یہ کہتی ہے کہ جب تک مر نہیں سکتا جب تک کہ وہ گناہ اس سے نہ ہو جائے. بتائیے کتنا خطرناک معاملہ ہے. تو بھیا آسان سی بات یہ ہے، اس زبان کو چلانے میں کم فائدہ اور اس زبان پر کنٹرول کرنے میں زیادہ فائدہ ہے. اسی لیے روایت کے اندر آتا جس نے اپنی زبان اور شرمگاہ 2 چیزوں کی حفاظت کر جنت کی ذمہ داری میں دے رہا ہوں، یہ روایت کے اندر آتا. ویسے تھوڑی کہہ دیا حضور نے، پتہ ہے کہ گناہ کہاں کہاں سے ہوتے ہیں. اس لیے اپنی زبانوں پر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے. ادھر ادھر کی جو محفلیں بیٹھنے اٹھنے کی ہیں، یہ چوپالے ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کریں گے. ان چوپالوں نے کتنوں کی زندگی خراب کر دی اور کتنوں کی کر رہی ہے اور کتنوں کی آئندہ کرے گی. اگر کبھی چوپالوں پر اس طرح بیٹھنے کا موقع ملے تو وہاں دعوت دو، بس یہ ہے ذریعہ. وہاں اگر بیٹھ گئے آپ تو انہیں دعوت دو، کبھی 3 دن کی دعوت دو، چلے کی دعوت دو، 4 مہینے کچھ نہ ہو تو نماز کی دعوت دو. ہمارے ہاں تو ہر نمبر کی دعوت ہے، دعوت دعا مشق. ہر نمبر پر کیا ہے؟ 3 لائن کی محنت ہے، دعوت دعا مشق دو. ہر نمبر کی انہیں اکرام مسلم کی دعوت دو، علم و ذکر کی دعوت دو، نماز کی دعوت دو، اکرام کی دعوت دو، انہیں دعوت دو، تب تو بچاؤ ہو سکتا ہے. ورنہ روایت یہ کہتی ایسی محفل جب اٹھتی ہے نا تو ایسے اٹھتی ہے بنا اللہ کے ذکر کے. جو محفل اٹھتی ہے نا جیسے کہ مردار گدھے کا گوشت کھا کر کے اٹھے. تو اس طرح کی محفلوں سے اپنے آپ کو بچائیں. کیا فائدہ ہے اتنی چھوٹی زندگی کو خراب کرنے سے؟ کیا فائدہ؟ کوئی بڑی زندگی تھوڑی ہے، وہاں کے مقابلے تو کچھ ہے ہی نہیں زندگی. اور اسی میں وہ والی زندگی ہے، اسی چھوٹی زندگی کے اندر وہ والی زندگی کا اللہ نے زحمت سسٹم دیا ہے. اس لیے اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکے چوپالوں پر بیٹھنے سے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بچائیں. ورنہ موت کا فرشتہ کب آ جائے کچھ نہیں پتہ. ادھر زبان پر کسی کی چغل خوری چل رہی ہو اور اللہ کا حکم آ رہا ہو موت کا. اب بتائیے اس حال میں مرے گا تو کہاں جائے گا؟ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم احفظ الحرمین الشریفین والاسلام والمسلمین وعلماء الاسلام وبیوت المسلمین والمساجد والمدارس والمراکز والخانقاہ والمجاہدین فی فلسطین فی غازہ فی رفح من کل بلاء الدنیا والآخرہ. اللہم اغفر لی ولوالدی ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الصراط. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.